انسان کی سونے سے رغبت بہت گہری ہے۔ زمانہ قدیم سے ہی انسان سونے کو بطور کرنسی اور زیور استعمال کرتے چلے آئے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیریوڈک ٹیبل میں پائے جانے والے 92 قدرتی عناصر میں سے سونا ہی وہ واحد عنصر کیوں ہے جسے انسانوں نے ہمیشہ کرنسی کے طور پر استعمال کرنے کو ترجیح دی ہے؟ دوسرے عناصر مثلاً لوہا، تانبا، اوسمیم، کرومیم، ہیلیم یا سیبرگیم کی اتنی قدر کیوں نہیں ہے؟ آئیے ان باقی عناصر کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ یہ بطور کرنسی استعمال کے لیے کیوں موزوں نہیں ہیں۔ پیریوڈک ٹیبل کے دائیں جانب کے بعض عناصر ایسے ہیں جنہیں آسانی سے مسترد کیا جا سکتا ہے۔ پیریوڈک ٹیبل کی دائیں جانب زیادہ تر گیسز ہیں۔ کسی گیس کو کرنسی کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ آخر کو لوگ کسی گیس کو کیسے تھیلے میں اٹھائے پھریں؟ اوپر سے یہ ہوتی بھی بے رنگ ہیں۔ ایسے میں کسی کو کیسے پتا چلے کہ یہ کون سی گیس ہے؟ گیسز کے علاوہ پیریوڈک ٹیبل کے دائیں جانب برومیم اور مرکری جیسے کچھ عناصر ایسے ہیں جو بے حد زہریلے ہیں، اس لیے انہیں بھی بطور کرنسی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح آرسینک اور دوسرے کئی عناصر کو بھی ایک جانب کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر پیریوڈک ٹیبل کے دوسری جانب دیکھیں تو اس پر موجود کئی عناصر کو بھی مسترد کیا جا سکتا ہے۔ اس طرف کچھ دھاتیں الکلائن اور الکائن ہیں جو بہت زیادہ رد عمل دکھاتی ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب اسکول کے زمانے میں سوڈیم اور پوٹاشیم کو پانی کی ٹرے میں گرایا کرتے تھے تو یہ بھاپ بن کر اڑ جاتی تھیں اور کبھی کبھار پھٹ بھی جاتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ دھماکہ خیز کرنسی کوئی زیادہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح کی بات تابکار عناصر کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے، کیونکہ آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کی دولت آپ کو کینسر دے دے۔ اس وجہ سے بہت سارے عناصر کرنسی کی اس دوڑ سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں ایسے عناصر جو سونے کی نسبت کم ہی تعامل کرتے ہیں، مگر انہیں ایک دوسرے سے کیمیائی طور پر علیحدہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر انہیں علیحدہ نہ کیا جائے تو اس طرح آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کی جیب میں کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس باقی بچتے ہیں 49 عناصر، جن میں لوہا، ایلومینیم، تانبا، سیسا اور چاندی وغیرہ شامل ہیں۔ اگر آپ ان سب کا جائزہ لیں تو تقریباً سب میں ہی کچھ نہ کچھ نقائص نظر آتے ہیں۔ پیریوڈک ٹیبل کی بائیں جانب ہمارے پاس پائیدار اور سخت عناصر ہیں، جن میں ٹائٹینیم اور زرکونیم وغیرہ شامل ہیں، لیکن جہاں مسئلہ یہ درپیش آتا ہے کہ انہیں ان کے بنیادی مادے سے علیحدہ کرنے کے لیے آپ کو 1000 درجہ سینٹی گریڈ تک گرم کرنا پڑتا ہے۔ زمانہ قدیم میں اس سطح کا درجہ حرارت حاصل کرنا بہت زیادہ مشکل تھا، اس لیے ان کو بطور کرنسی استعمال نہیں کیا گیا۔ اس کیمیائی گروپ کے دوسرے عناصر اس درجہ مستحکم نہیں ہیں، لہٰذا وہ پانی اور ہوا کا سامنا کرنے پر زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر لوہا بطور کرنسی بہترین ہو سکتا ہے، مگر اسے زنگ لگ سکتا ہے۔ اگر اس کے زنگ لگنے کو رد بھی کر دیا جائے تو پھر بھی یہ کرنسی کے لیے موزوں نہیں ہے، کیونکہ لوہا بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ لوہے کی زیادتی کی بنا پر اگر اس کو بطور کرنسی استعمال کیا جائے تو اس کے بہت بڑے بڑے سکے بنانے پڑیں گے۔ بصورت دیگر لوگ اس کو اپنے گھروں میں بھی تیار کرنے لگیں گے۔ اب 92 قدرتی عناصر میں سے ہمارے پاس باقی صرف 8 عناصر بچتے ہیں، جن میں پلاٹینیم، پیلیڈیم، روڈیم، اریڈیم، آسمیم، روتھینیم، سونا اور چاندی شامل ہیں۔ ان عناصر کو نوبل دھاتیں کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ دوسری دھاتوں کے ساتھ بہت کم تعامل کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت کم دستیاب ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے کرنسی کے لیے ان کی خاص اہمیت ہو سکتی ہے۔ ان 8 دھاتوں میں سے بعض اتنی کامیاب ہیں کہ اگر ان کو بطور کرنسی استعمال کیا جائے تو ان کے سکے
बहुत छोटे छोटे बनाने पड़ेंगे। लेकिन इतने छोटे सिक्कों के साथ मसला ये है कि उन्हें आसानी से गुम किया जा सकता है। इन धातुओं के साथ एक मसला ये भी है कि उन्हें निकालना और हासिल करना भी एक निहायत मुश्किल काम है। जैसा कि प्लाटीनियम के पिघलने का दर्जा हरारत ही 1768 डिग्री सेंटीग्रेड है। बिलाखिर हमारे पास 2 ही धातें बाकी बचती हैं और वो हैं सोना और चांदी। अगरचे ये दोनों धातें भी कम मिकदार में पाई जाती हैं, लेकिन इतनी कामयाब भी नहीं है कि इस्तेमाल में ही ना लाई जा सकें। इन दोनों के पिघलने का दर्जा हरारत भी निस्बतन कम है, इसलिए उन्हें आसानी से जेवरात और सिक्कों में तब्दील किया जा सकता है। लेकिन चांदी हवा में सल्फर के साथ तामुल करती है, जिसकी वजह से उसको जंग लग जाता है। अब बाकी बचता है हमारे पास सोना। करेंसी के हवाले से बाकी अनासिर में पाए जाने वाले नकाइस सोने में नहीं हैं, और इसमें कई ऐसी खूबियां हैं जो इसे करेंसी के लिए मौजू बनाती हैं। नंबर 1, सोना कीमियाई तौर पर इंतहाई गैर दिलचस्प धात है, यानी ये दूसरे अनासिर से बहुत कम तामुल करती है। चुनांचे अगर आप सोने का एक चीता बनाएं तो आपको एतमाद होगा कि 1000 साल बाद भी ये बेहतरीन हालत में लंदन के एक म्यूजियम में नुमाइश के लिए मिल सकेगा। नंबर 2, सोने का नुक्ताए पिघलाव बहुत कम है, जिसकी वजह से इसे जेवरात और सिक्कों में ढाला जा सकता है। नंबर 3, ये आम तौर पर मुयस्सर आने के बावजूद खासा नायाब है। अगर आप दुनिया में हर कान की बाली, हर सोने का सिक्का, कंप्यूटर की चिप में मौजूद सोने का छोटे से छोटा जर्रा, कोलंबियन दौर से कबल का हर मुजस्मा और हर शादी की अंगूठी जमा करें और इसे पिघला लें तो यह सिर्फ 20 मीटर का एक क्यूब बनेगा। नंबर 4, सोने की कामयाबी की एक और वजह उसका सुनहरी रंग भी है, जो इसे नाकाबिले यकीन हद तक खूबसूरत बनाता है, जिसकी वजह से ये जेवरात में इस्तेमाल के लिए इंतहाई मौजू है। 20वीं सदी में कागजी करेंसी के इस्तेमाल से सोने का बतौर रोजमर्रा करेंसी इस्तेमाल मतरूक हो गया है, लेकिन सोने की कदर कीमत और मालियत आज भी उतनी ही गिरां कदर है जितनी कई सदियां पहले थी। अगर हम ये कहें तो बेजा ना होगा कि सदियों के सफर में अगर किसी शय ने अपनी कदर कीमत बरकरार रखी है तो वो सोना ही है।